بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا سونا عذاب ہو گیا تھا۔ اس بلی کی میاؤں میاؤں نے مجھے بے چین کر رکھا تھا۔ یہ آواز چھت سے آ رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی۔ مجھے اٹھ کر دیکھنا چاہیے کہ آخر بلی کس تکلیف میں ہے۔ میں دبے پاؤں اوپر تیسری منزل پر چلی آئی۔ وہ بلی پوری چھت پر منڈلا رہی تھی، کالے رنگ کا خوفناک بلّا جسے دیکھ کر بھی دہشت سی محسوس ہو۔ لیکن جیسے ہی میں اوپر چھت پر پہنچی، وہ اچانک آ کر میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کچھ کھانے کو مانگ رہا ہو۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا۔ پھر میں جلدی سے نیچے گئی۔ کچن میں تھوڑی سی روٹی اور صبح کے ناشتے کے لیے دودھ رکھا تھا، وہی میں ایک پیالے میں ڈال کر لے آئی۔ جیسے ہی اس کے سامنے رکھا تو ایک گھونٹ میں ہی وہ سب کچھ چٹ کر گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت دن سے بھوکا ہو۔ کھانا کھا کر اب وہ وہیں فرش پر آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ اسے یوں سوتا دیکھ کر میں بھی نیچے چلی آئی تھی۔ ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک نیچے والے گیٹ پر زور زور سے دستک کی آواز آئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ایسے میں کون دروازے پر ہو سکتا ہے؟ امی بھی چونک کر اٹھ گئی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، چاچو دروازہ کھول رہے تھے، لیکن سامنے وہ بوڑھی کھڑی تھی۔ وہ چاچو سے نہ جانے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ بوڑھی جو کبھی اپنے گھر سے بھی نہیں نکلتی تھی، آج رات کے 2 بجے ہمارے گیٹ پر کھڑی کیا کر رہی ہے؟ مجھے تجسس سا ہوا۔ تبھی مجھے چاچو اوپر کی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سیڑھیوں سے ہمارے پورشن کی طرف آ رہے تھے۔ میں جلدی سے بستر میں چھپ گئی تھی، جبکہ امی بھی سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ویسے ہی دوائیاں کھاتی تھیں، لیکن تھوڑی دیر بعد چاچو نے دروازے پر دستک دی تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ چاچو کہنے لگے، کیا اس بوڑھی عورت کی بلی یہاں آئی ہے؟ میں گھبرا کر سوچنے لگی کہ وہ تو چھت پر ہے۔ میں کہنے لگی، چاچو وہ چھت پر ہے۔ چاچو کہنے لگے، اگر تم نے اسے دیکھ ہی لیا تھا تو اسے بھگایا کیوں نہیں؟ اب وہ ہمارے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے مصیبت بن کر۔ چاچو بڑبڑاتے ہوئے اوپر تیسری منزل پر پہنچ گئے۔ انہوں نے سوئے ہوئے بلے کو دبوچ لیا تھا۔ بلّا بری طرح میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے دیکھ کر بہت ترس آ رہا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی خوب چمک رہی تھیں، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں نمی ہو۔ پھر بوڑھی عورت نے اسے اپنی چادر میں دبوچا اور یہ جا وہ جا۔ امی کہنے لگیں، حد ہوتی ہے ویسے، لوگوں کو رات کو بھی سکون نہیں۔ اب اس معصوم جانور کو بھوکا رکھے گی تو وہ تو ادھر ادھر بھاگے گا ہی۔ امی بڑبڑا رہی تھی، لیکن مجھے اس بوڑھی عورت پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ کس قدر ظالم عورت ہے، بیچارے معصوم جانور کے کھانے پینے کا خیال نہیں رکھتی۔ یہی سوچتے سوچتے میں سو گئی تھی، لیکن اگلی رات بڑی ہی عجیب تھی۔ جب میں سوئی ہوئی تھی تو اچانک مجھے بستر میں کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ جو کوئی بھی تھا میرے قدموں سے لپٹا جا رہا تھا۔ میں نیند میں اٹھی اور بے اختیار اسے دیکھ کر میرے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ میرا نام مسکان ہے۔ میں ایک یتیم لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اس دوسری منزل کے پورشن میں رہتی تھی، جبکہ گھر کا نچلا حصہ چاچو کے پاس تھا۔ ان کی فیملی نیچے والے حصے میں رہتی تھی، جبکہ میں اور امی ہم اوپر والے پورشن میں رہتے تھے۔ ابو ایک کلرک تھے، لیکن اچانک ہی ایک دن ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا تو ہم اس بھری دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ جب ابو کا انتقال ہوا اس وقت میں 15 سال کی تھی اور اب میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ ابو کے انتقال کو 3 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ ایسے میں امی نے ہی ہمت دکھائی اور ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، کیونکہ جب تک ابو کی پینشن سٹارٹ نہیں ہوئی تھی۔ لیکن پھر ہماری خوش قسمتی تھی کہ ابو کی پینشن آنے لگی اور امی نے پڑھانا چھوڑ دیا، کیونکہ پھر میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ میں نے ابھی میٹرک کا امتحان پاس کر کے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ میں 2nd ایئر کی طالبہ تھی۔ میں پڑھ لکھ کر امی کی طرح ایک ٹیچر بننا چاہتی تھی۔ نہ جانے میرا یہ خواب پورا ہوگا یا نہیں، لیکن چاچو نہ جانے کیوں ہم دونوں ماں بیٹی کے پیچھے پڑے رہتے تھے۔ ایک دن میں نے چاچی کی گفتگو سنی، جب وہ چاچو سے کہنے لگی، تمہاری بھابھی اور بھتیجی نے اوپر والے پورے پورشن پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ان 2 افراد کے لیے تو ایک کمرہ ہی کافی ہے۔ اگر وہ ایک کمرے میں رہ سکتے ہیں تو 2 کمروں کا حصہ الگ کر کے اسے کرائے پر چڑھا دو، اچھا ہے کرایہ آتا رہے گا۔ یہ بات میں نے امی سے کہی تو امی کو بہت غصہ آیا۔ وہ چاچو کے پاس پہنچ گئیں اور کہنے لگیں کہ اوپر والا پورشن ہم دونوں ماں بیٹی کا ہے،
میں اس لیے کرائے پر لوگ نہیں رکھتی کہ میری جوان بیٹی ہے اور میں اکیلی بیوہ عورت، لیکن اگر تم میرے ساتھ کوئی زیادتی کرو گے تو میں بھی وکیل کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ امی نے صاف صاف جواب دے دیا تھا۔ اس دن کے بعد سے چاچو اور چاچی کا رویہ ہمارے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ چاچو نے کبھی ابو کے مرنے کے بعد شفقت سے میرے سر پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ میں شروع میں اس بات پر بہت غمزدہ رہتی تھی، لیکن پھر امی نے مجھے سمجھایا کہ باپ کے مرنے کے بعد ہی دنیا کی حقیقت سامنے آتی ہے، اس لیے تمہیں یہ دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی۔ امی کو بھی مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا، اسی لیے وہ میرا ذہن ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دیتی تھی۔ لیکن میں اکثر جب کھڑکی میں بیٹھ کر پڑھائی کر رہی ہوتی تو مجھے سامنے والی چھت پر وہ بڑھیا ٹہلتی ہوئی نظر آتی۔ وہ بڑی ہی عجیب و غریب تھی، کبھی اپنے گھر سے باہر جھانک کر بھی نہیں دیکھتی۔ اس نے نہ صرف اپنے گھر کی چھت پر بلے بلیاں بلکہ کبوتر، طوطے اور مرغیاں، نہ جانے کون کون سے جانور پال رکھے تھے، لیکن اکثر ہی اس گھر کے اندر سے عجیب سی ناخوشگوار مہک کا احساس ہوتا تھا۔ سب لوگ محلے والے اس بڑھیا سے تنگ تھے۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ بڑھیا عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہے، پوری رات جاگتی ہے، اور اس کا وہ شوہر جو کئی دن تک گھر سے غائب رہتا ہے، اچانک جب واپس آتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی جانور ہوتا ہے۔ دونوں بوڑھا اور بوڑھی عورت کے اوپر الزام تھے کہ یہ جادو ٹونے کے ماہر ہیں، اس لیے ان سے بچ کر رہنا چاہیے۔ محلے والوں کو جب ہی شک ہوا جب ایک دن اس گھر سے بڑھیا کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ بڑھیا بڑی دردناک آواز میں چلا رہی تھی۔ سارے محلے والے پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن جیسے ہی ایک آدمی اس گھر کے اندر گیا تو وہ بڑھیا کو دیکھ کر ڈر گیا، کیونکہ وہ چارپائی سے بندھی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد رسیاں لپٹی ہوئی تھیں اور گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اس بڑھیا سے کہنے لگا، اماں یہ تمہارا حال کس نے کیا ہے؟ تبھی بڑھیا نے لال آنکھوں سے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس تم مجھے کھول دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس عجیب و غریب واقعے پر سارے محلے والے باتیں بنا رہے تھے کہ یہ نفسیاتی عورت ہے، شاید اس نے خود ہی اپنے آپ کو رسیوں میں جکڑ لیا تھا، کیونکہ نہ تو اس کے گھر کوئی آتا تھا اور نہ ہی کوئی آنا پسند کرتا تھا۔ تب سے لوگوں نے اس کے گھر جانا چھوڑ دیا، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ اس کا پالا ہوا وہ بلّا موٹا تازہ کالے رنگ کا بھوکی پیاسی حالت میں ہماری چھت پر آ جائے گا۔ لیکن اگلی رات اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب تھی۔ جب میں بستر میں سو رہی تھی تو مجھے اپنے پاؤں میں عجیب سی نرماہٹ کا احساس ہوا۔ جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ بلّا میرے قدموں سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ پھر سے اس گھر سے یہاں بھاگ کر آ گیا تھا۔ اب تو میں خوف سے کانپنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ وہ عورت پھر سے اپنے اس بلے کو لینے آ جائے گی اور چاچو ہم پر غصہ کریں گے۔ میں اسے بھگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ نمناک نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ بار بار کچن کی طرف منہ کر کے آوازیں دینے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے بھوکا ہو۔ اب میں جلدی سے کچن میں گئی اور اسے دودھ ڈال کر دیا۔ وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا دودھ پی گیا تھا۔ اب میں اسے بار بار کہنے لگی، اب جاؤ، تم اسی گھر میں جاؤ، وہ اماں تمہیں لینے آ جائے گی۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ میری چارپائی کے نیچے ہی لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں خوف سے اچھل پڑی۔ یقیناً چاچو ہوں گے دروازے پر۔ پھر امی کہنے لگی، میں دیکھتی ہوں۔ پھر چاچو غصے سے کہنے لگے، تم نے کیا اس بوڑھی عورت کے جانوروں کو بلانا شروع کر دیا ہے؟ آج پھر وہ بلّا یقیناً یہاں پر چھپا ہوا ہوگا۔ میں خاموشی سے چپ چاپ کھڑی رہی، جبکہ امی کہنے لگی، مجھے تو وہ دکھائی نہیں دیا بھائی صاحب، آپ دیکھ لو۔ چاچو نے آ کر پورا کمرہ چھان مارا اور چھت بھی تلاش کر لی، لیکن وہ بلّا کہیں بھی نہیں تھا۔ میں بھی شکر ادا کر رہی تھی کہ آج میں شرمندگی سے بچ گئی۔ پھر چاچو چلے گئے اور اس بوڑھی سے کہنے لگے کہ تمہارا بلّا یہاں نہیں آیا، وہ کہیں اور گیا ہے۔ بوڑھی عورت بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ میں بھی حیران تھی کہ وہ بلّا پلک جھپکتے میں کہاں چلا گیا، لیکن جیسے ہی سونے لگی تو اچانک میرے منہ سے چیخ نکلی تھی، کیونکہ وہ میرے بستر میں چھپا ہوا تھا۔ امی کہنے لگی، کیا ہوا، کیوں چیخ ماری ہے؟ میں گھبراہٹ میں کہنے لگی، امی کچھ نہیں، وہ بس ایسے ہی، اچانک سے میری نس پر نس چڑھ گئی تھی۔ میں نے ایسے ہی بہانہ بنا دیا، لیکن میں اندر سے خوفزدہ تھی۔ جیسے ہی امی گہری نیند سوئی، میں اس بلے کو اٹھا کر چھت پر چلی آئی۔
پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، کیوں پریشان کر رکھا ہے؟ دیکھو مجھے اس بڑھیا سے بہت ڈر لگتا ہے جو تمہاری مالکن ہے، تم اس کے پاس واپس چلے جاؤ۔ میں اس سے باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر میں نے اسے تیسری منزل پر بنی ہوئی ایک کوٹری میں سلایا اور خود نیچے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دوسرے دن میں کالج جا رہی تھی۔ میں نے امی کو بھی نہیں بتایا کہ اس کوٹری میں اس بڑھیا کا وہ بلہ موجود ہے۔ آج ایک اہم ٹیسٹ تھا، اسی لیے میرا کالج جانا بہت ضروری تھا۔ پھر ٹیسٹ میرا بہت اچھا ہوا تھا۔ بھری دوپہر میں پسینے سے شرابور واپس آ رہی تھی جب اچانک ہی اس بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے کسی نے میرا بازو دبوچا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، سامنے وہ غضبناک نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے کہنے لگی، میں جانتی ہوں تم نے ہی میرے بلے کو چھپا رکھا ہے۔ میں نے کل رات ہی عمل کر کے پتہ کر لیا تھا۔ یاد رکھنا، اگر وہ 3 دن کے اندر اندر واپس نہیں آیا تو میں تم پر ایسا خطرناک عمل کروں گی کہ تم بن بیاہی حاملہ ہو جاؤ گی۔ اس کی غضبناک آنکھیں دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں اسے کہنے لگی، اماں میں نے اس بلے کو نہیں چھپایا۔ لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور زور سے دروازہ میرے منہ پر بند کر لیا، جبکہ میں بھاگتی ہوئی اپنے گھر چلی آئی تھی۔ گھر آتے ہی میں نے رونا شروع کر دیا۔ امی پریشان تھیں کہ مجھے کیا ہوا ہے، لیکن میں نے امی کو کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ جیسے ہی دوپہر کا کھانا کھایا امی سے چھپ کر چپکے سے اوپر چھت پر چلی آئی۔ جیسے ہی میں نے اسٹور کا دروازہ کھول کر دیکھا، سامنے ہی وہ بلہ صندوق کے نیچے بیٹھا جیسے میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آتے ہی میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ اب میں رو رو کر بے حال ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم یہاں سے واپس چلے جاؤ، لیکن وہ بے زبان میری بات کیسے سمجھتا؟ پھر میں اسے اٹھا کر امی کے پاس لے آئی۔ میں کہنے لگی، امی آپ اسے اس بوڑھی عورت کے گھر جا کر دے آئیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ امی کہنے لگی، یہ کہاں سے آیا؟ وہ حیران پریشان تھی۔ میں کہنے لگی، امی بس آپ اس عورت کے حوالے کر کے آ جائیں، یہ بار بار میرے پاس کیوں چلا آتا ہے؟ پھر امی سرگوشی میں کہنے لگی، وہ بڑی ظالم عورت ہے، یہ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں آتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ وہ جانوروں کی بلی دیتی ہے۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ امی کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اکثر ہی وہ کبوتروں کو پکڑ کر کاٹ دیتی ہے۔ سنا ہے کہ مرغیاں وغیرہ اور دوسرے جانور اس نے اسی لیے پال رکھے ہیں، شاید یہ اپنی جان بچانے کے لیے بار بار یہاں چلا آتا ہے۔ اب تو میرا دل دھک سے رہ گیا تھا جب امی کہنے لگی، کوئی ضرورت نہیں ہے اسے واپس دینے کی، ہمیں اس بوڑھی عورت کی ان غلط حرکتوں پر پردہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ اگر ہم نے اس بلے کو اس کے گھر بھیج دیا تو وہ اسے بھی مار دے گی۔ اب میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سچ میں ہی مجھے اس بلے سے محبت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بار بار میرے قدموں سے لپٹ جاتا اور مجھ سے کھانا مانگتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ وہ بوڑھی عورت کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ میں اس کو ہرگز اس کے گھر جانے نہیں دوں گی، کیونکہ وہاں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اب میں اسے بچا ہوا دودھ اور روٹی بھی کھلانے لگی تھی۔ مجھے اس سے جیسے ایک عشق سا ہو چلا تھا۔ کسی کو بھی نہیں معلوم تھا کہ بوڑھی عورت کا وہ بلہ جسے وہ پوری گلی میں تلاش کرتی پھر رہی ہے، وہ ہمارے گھر پر ہے۔ اور تو اور وہ ذرا بھی شور نہیں کرتا تھا، بلکہ چپ چاپ اسی اسٹور میں پڑا رہتا۔ میں جلدی جلدی اسے کھانا وغیرہ کھلا دیتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہمارے گھر میں آ کر بھوکا مرے۔ پھر اس دن میں کالج جا رہی تھی۔ میں نے بڑے پیار سے اس کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور اسے کہنے لگی کہ میں جلد ہی واپس آ جاؤں گی۔ میں جیسے ہی گیٹ سے باہر نکلنے لگی، اچانک ہی اس نے پیچھے سے آ کر میری چادر کا پلو اپنے منہ میں دبا لیا تھا، جیسے وہ مجھے روکنا چاہتا ہو۔ میں حیران تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ ایک بار پھر سے میں نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور میں جلدی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ پھر چھٹی کے بعد میں کالج کے گیٹ کے پاس کھڑی تھی جب ایک لڑکا تیزی سے میرے پاس آیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیا تمہارا نام مسکان ہے؟ میں حیران تھی کہ یہ اجنبی میرا نام کیوں لے رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کی امی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہاں سبزی مارکیٹ میں، جلدی آئیں میرے ساتھ۔ میں پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے پیچھے جانے لگی۔ امی کے ایکسیڈنٹ کا سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر اس کے پیچھے آتے مجھے احساس ہی نہ ہوا کہ میں کہاں پہنچ گئی ہوں۔ یہ تو ایک ویران اور خالی جگہ تھی۔
اچانک ہی ایک مکروہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی۔ میں بری طرح چیخنے لگی۔ تبھی درخت کے پیچھے سے وہ بڑھیا نکل کر آئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ میرا وہ بلّا واپس کر دے۔ اسے بڑی مشکل سے میں نے اس کی دنیا سے اپنے پاس بلایا تھا۔ اب میں تیرا حشر برا کر دوں گی۔ تبھی وہ نوجوان کہنے لگا، اس کو ہپناٹائز کر دو، یہ کچھ بھی نہ بول سکے گی۔ میں بالکل بے بسی سے ان دونوں کے سامنے کھڑی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے میری زبان کو تالا لگ گیا ہو۔ میں کسی بے جان پرندے کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ وہ دونوں نہ جانے میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ پھر اچانک ہی بڑھیا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے بے ہوش کر دیا۔ مجھے ہوش آیا تو میں ایک کال کوٹری میں تھی۔ آخر میں نے اس بڑھیا کا کیا بگاڑا تھا؟ اس کا وہ بلّا جس کے لیے وہ اتنا تڑپ رہی تھی، وہ تو خود ہی بار بار میرے پاس آ جاتا تھا۔ میں بے بسی سے رونے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اسے ذرا بھی مجھ پر ترس نہیں آیا تھا۔ اب میں دروازہ بجا رہی تھی، خدا کے لیے دروازہ کھولو، مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ تبھی اچانک دروازہ کھلا اور وہ بڑھیا میرے پاس آئی تھی۔ پھر غصے سے کہنے لگی، تو میرا کام خراب کرنے چلی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے وہی نوجوان بھی کھڑا تھا جو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں سمجھی کہ شاید یہ میری عزت خراب کرنا چاہتا ہے۔ تبھی میں خوف سے رونے لگی اور اس بوڑھی عورت سے کہنے لگی، تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے جانے دو، میری ماں پریشان ہوگی۔ اس نے تیز نظروں سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، تجھے یہاں سے جانے دوں گی، لیکن پہلے تو اس کو بلائے گی جو تیرے عشق میں مبتلا ہمارے گھر سے تیرے گھر جا پہنچا۔ تو اس وقت میرے گھر کے تہخانے میں بیٹھی ہے۔ یہ بات سن کر تو مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ میں ان دیواروں کو دیکھنے لگی جو بالکل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صرف ایک مدھم سی روشنی آ رہی تھی جس میں مجھے اس بڑھیا کا مکروہ چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا، جبکہ پیچھے کھڑا وہ نوجوان بھی غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ اس بوڑھی عورت سے کہنے لگا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑی ہی چالاک لڑکی ہے، معصومیت کا ڈھونگ کر کے یہ اپنا مطلب اس سے نکال رہی ہے، اس کے ساتھ تھوڑی زبردستی کرے۔ بڑھیا بڑے عجیب سے انداز میں مسکرائی اور کہنے لگی، دھیرج رکھ نوجوان، تجھے تیرا مقصد مل جائے گا، لیکن مجھے اس لڑکی سے بدلہ بھی لینا ہے۔ میں آدھی رات کو اس کے گھر کے چکر لگاتی تھی، یہی جاننے کے لیے کہ کسی طرح وہ بلّا مجھے واپس مل جائے، لیکن اس نے نہ جانے اسے کہاں چھپایا کہ مجھے وہ نظر بھی نہ آیا۔ لیکن اب میں اس سے وہ سارے بدلے لوں گی۔ اس کا لہجہ بہت غضبناک تھا، جبکہ میں مسلسل رو رہی تھی۔ میں کانپتے لہجے میں اسے کہنے لگی، میرا یقین کرو، میں اسے نہیں بلاتی تھی، بلکہ وہ خود ہی میرے پاس آ جاتا تھا۔ اگر تیرے پاس وہ آ جاتا تھا تو تجھے اسے مجھے واپس دینا چاہیے تھا، لیکن تو نے اور تیری ماں نے اسے اپنے قبضے میں کر لیا، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ وہ بڑھیا غضبناک انداز میں چلائی تھی۔ میں حیرت سے کہنے لگی، کیسا فائدہ؟ تبھی ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر وہ بڑھیا کہنے لگی، اتنی انجان کیوں بنتی ہے؟ کیا تجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ وہ کوئی جانور نہیں بلکہ ایک جنات ہے جو جانور کے روپ میں تیرے گھر پر پڑا ہے؟ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس بڑھیا کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بڑھیا کہنے لگی، اسے میں نے پورے 40 دن کے عمل کے بعد بلایا تھا اس کی دنیا سے، اسی لیے اسے بلے کا روپ دیا تاکہ وہ ہماری دنیا سے باہر نہ جا سکے، لیکن تو نے اسے اپنا دیوانہ بنا لیا۔ جبھی وہ بھاگ بھاگ کر تیری دہلیز پر پہنچ جاتا۔ سامنے کھڑا یہ نوجوان، اسے وہ جنات کی طاقت چاہیے جس کے لیے اس نے مجھے وہ ہیروں کی مالا دی ہے، وہ صندوق جس میں صرف چند زیورات کی کمی ہے۔ جیسے ہی وہ صندوق بھرے گا میں اپنے سارے عمل چھوڑ دوں گی، لیکن ابھی اس کے بھرنے میں وقت ہے، لیکن تو میری راہ میں رکاوٹ بن گئی ہے۔ یہ نوجوان ایک جنات کی طاقت کے بدلے میں مجھے زیورات دے کر خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس نے وہ ہیروں کی مالا واپس لے لی ہے۔ اسی وجہ سے میں بہت غصے میں ہوں۔ میں تجھ سے اس بات کا بدلہ لوں گی۔ اس جن ذات کو میں نے اسی لیے اس کی دنیا سے بلایا تھا تاکہ وہ اپنی ساری طاقت اس نوجوان کو دے کر چلا جائے۔ میری پورے 40 دن کی محنت ضائع ہو گئی صرف تیری وجہ سے۔ صرف ایک دن کی بات تھی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے یہ نوجوان اپنا مقصد پا لیتا، لیکن تو نے نہ صرف مجھے بلکہ اسے بھی پریشان کر دیا۔ اب ہم دونوں مل کر اس بات کا بدلہ لیں گے۔ چل اب اپنی آنکھیں بند کر اور اسے بلا جو تیرے عشق میں تیرے گھر میں چھپ کر بیٹھا ہے،
وہ جنات ہے، کوئی جانور یا انسان نہیں۔ میں ان دونوں نفسیاتی انسانوں کی عجیب و غریب گفتگو سن رہی تھی۔ مجھ سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں گھبرا کر کہنے لگی، لیکن میں اسے کیسے بلا سکتی ہوں؟ ایک عمل کر کے، اس کی بھیانک آواز میرے کان میں آئی تھی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ بڑھیا کہنے لگی، تو 3 دن کا عمل کر، جیسے ہی اسے بلائے گی تو وہ یہاں آنے پر خود بخود مجبور ہو جائے گا۔ اس کے بعد وہ میرا قیدی بن جائے گا اور تو آزاد ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ پلٹ کر کبھی میرے گھر کی طرف نہ دیکھنا، اور خبردار جو میرے بارے میں کسی بھی انسان کو کچھ بتایا، کیونکہ میں یہی کام کرتی ہوں اور میرا شوہر بھی۔ ہم نے 40 سال محنت کی ہے ان کاموں کے لیے۔ آج ہم دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے ان کاموں میں رکاوٹ بنے تو اس کا حشر برا کرنے میں میں دیر نہیں کرتی۔ وہ بڑھیا اس قدر خوفناک ہوگی، یہ تو میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ہاں، محلے والے اس کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے تھے، لیکن آج اس کی اصلیت میرے سامنے آئی تھی۔ اگر وہ ایک شیطانی عورت تھی تو پھر اسے انسانی آبادی میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ میں اس بڑھیا کا غلیظ چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تبھی وہ غراتے ہوئے کہنے لگی، جو بھی تیرے ذہن میں چل رہا ہے نا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ تو میری شیطانیت دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہے تو یہ تیری بہت بڑی بھول ہے۔ میں آج کے بعد تجھے ایسا کر دوں گی کہ تو کسی کے سامنے زبان بھی نہیں کھول سکے گی۔ میں نے ایک دم سے ہی اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ میں کہنے لگی، نہیں، میں آپ کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے فوراً ہی اس سے معافی مانگ لی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ بڑھیا بڑی ہی خطرناک ہے۔ میں کبھی بھی اس سے اس بات کا بدلہ نہیں لے سکتی جو ظلم اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اس لیے خاموشی میں ہی عافیت ہے۔ اب میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار تھی جو وہ بڑھیا اور وہ نوجوان مجھے کرنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ نوجوان بڑا ہی پرجوش ہو رہا تھا، بار بار اس بوڑھی عورت سے کہتا کہ بس ایک بار مجھے جنات کی طاقت مل جائے، پھر میں ایسے کام کروں گا کہ دنیا مجھے دیکھتی رہ جائے گی۔ مجھے میرے گھر والے نکما اور کامچور کہتے ہیں، ایسا نوجوان جو کبھی بھی اپنا نام نہیں بنا سکتا۔ لیکن میں نے سوچ لیا ہے کہ دولت کیسے حاصل کرنی ہے، اپنا نام کیسے بنانا ہے۔ مجھے وہ دونوں ہی پاگل لگ رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے ان کی باتیں سننے پر مجبور تھی۔ میں جانتی تھی کہ جیسے ہی وہ جنزاد یہاں آئے گا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جائے گی۔ ہمیشہ کے لیے یہ نفسیاتی عورت اسے اپنے پاس قید کر لے گی اور اسے مجبور کرے گی کہ وہ اپنی طاقت اس نوجوان کے حوالے کر دے۔ مجھے یہاں نہ تو دن کا پتہ چل رہا تھا اور نہ رات کا، کیونکہ بڑھیا نے مجھے تہہ خانے میں چھپا لیا تھا۔ دوسری طرف میں اپنی ماں کی وجہ سے پریشان تھی کہ وہ کتنی پریشان ہو رہی ہوگی جب میں اپنی کالج سے گھر نہیں پہنچی ہوں گی۔ لیکن میں اس بڑھیا کا مکروہ چہرہ بھی تو کسی کے سامنے نہیں لا سکتی۔ لوگوں کی نظروں میں میں گنہگار ٹھہروں گی۔ لوگ سمجھیں گے کہ شاید کسی لڑکے کے ساتھ چکر ہے۔ ہماری سوسائٹی میں لڑکی کے اوپر پہلا الزام یہی لگتا ہے۔ یہی سوچ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پھر نہ جانے کتنی دیر کا وقت گزرا تھا جب وہ میرے پاس آئی تھی۔ پھر اس نے میرے سامنے ایک کتاب رکھی اور کہنے لگی، یہ دیکھو، اس پر ایک عمل لکھا ہے، تم نے یہ عمل 3 دن تک کرنا ہے۔ جیسے ہی تمہارے سامنے رکھی یہ موم بتی روشن ہوگی، تم سمجھ لینا کہ عمل کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ امی نے ایک بار مجھے بتایا تھا کہ یہ بڑھیا ان جانوروں کو جان سے مار دیتی ہے، ان کی بلی چڑھا دیتی ہے۔ اس لیے میں اس سے کہنے لگی، میں ایک شرط پر یہ عمل کروں گی، اگر تم مجھے اس کی جان کی ضمانت دو، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کسی بھی روح کو تکلیف پہنچے۔ کیا تم اسے جان سے مار دو گی؟ میں اسے اقرار نامہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے تیز نظروں سے مجھے گھورا اور کہنے لگی، نہیں، میں اسے ماروں گی نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کروں گی۔ اگر اس نے میری بات نہیں مانی اور اگر وہ اپنی طاقتیں مجھے دینے کے لیے تیار ہو گیا تو میں اسے اس کی دنیا میں بھیج دوں گی۔ یہ سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ تبھی وہ کتاب رکھ کر نہ جانے کہاں غائب ہو گئی، جبکہ میں صدمے سے اس اندھیرے تہہ خانے میں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد موم بتی کی روشنی چاروں طرف پھیلی تو میری نظر اس کتاب پر پڑی۔ اس میں عجیب و غریب سے وظیفے لکھے ہوئے تھے۔ میں اس کتاب کو کھول کر پڑھنے لگی۔ اچانک ہی میری نظر اگلے صفحے پر پڑی۔ غیبی مدد حاصل کرنے کا طریقہ۔ اگر کسی نیک جنات کو بلانا ہے تو یہ وظیفہ کرو، وہ تمہاری مدد کرنے ضرور آئے گا۔
اس وظیفے کے بارے میں پڑھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ اس میں صاف صاف لکھا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی ایسی جگہ پر پھنس جائے جہاں پر کوئی انسان نہیں جا سکتا ہو، نہ ہی کسی کو معلوم ہو، تو وہ اپنی مدد کے لیے کسی نیک جنات کو بلا سکتا ہے جو طاقت میں کئی گنا ہوتا ہے۔ نہ جانے کیوں یہ وظیفہ پڑھ کر ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے یہی وظیفہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مجھے یہاں سے بچا کر لے جا سکتا ہے تو وہ کوئی نیک جنات ہی ہو سکتا ہے۔ پھر میں اسے بتاؤں گی کہ اس کا ساتھی ایک جنزاد کس قدر مصیبت اور مشکلات میں مبتلا ہے۔ یہ سوچ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ میرے دل و دماغ میں بس یہی بات آئی تھی۔ پھر میں نے اسی وظیفے کو پڑھنے کی ٹھانی، اور میں بھول گئی کہ اس بڑھیا نے مجھے کس مقصد کے لیے یہ کتاب دی ہے۔ اتفاق سے یہ بھی 3 دن کا وظیفہ تھا۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور میں نے وہ وظیفہ شروع کر دیا۔ میں جیسے ہی وظیفہ شروع کرنے لگی، اچانک مجھے اپنے کانوں میں عجیب سی سرگوشی سنائی دی۔ لمبے لمبے سے سائے مجھے موم بتی کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہے تھے، لیکن میں مسلسل آنکھیں بند کر کے یہ وظیفہ پڑھے جا رہی تھی۔ جب تک وظیفہ مکمل ہوا، موم بتی بھی خود بخود بجھ گئی تھی، لیکن اچانک ہی بڑھیا کی خوفناک آواز سنائی دی۔ پہلے دن کا وظیفہ پورا کر کے تم نے مجھے خوشی دی ہے، شاباش! ایسے ہی 3 دن تک وظیفہ کرو گی تو وہ مجبور ہو کر خود ہی یہاں چلا آئے گا۔ بڑھیا خوش ہو رہی تھی، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ میں نے وہ نہیں بلکہ کوئی دوسرا وظیفہ کیا ہے۔ اب وہ چلی گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ شکر تھا کہ اسے میری بھوک کا احساس تھا۔ پھر وہ بڑھیا کہنے لگی، ایسے ہی میری بات مانو گی تو میں تمہیں خوش کرتی رہوں گی۔ میں اس کا لایا ہوا کھانا کھا رہی تھی کیونکہ میں بھوک سے بے تاب تھی۔ جلدی جلدی کھانا ختم کر کے اس بڑھیا سے کہنے لگی، ایک بار مجھے میرے گھر جانے دو، میری ماں میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہی ہوگی۔ پھر وہ کہنے لگی، نہیں، ابھی تمہارا نکلنا ناممکن ہے، کیونکہ جب یہ عمل شروع کرتے ہیں اس کے بعد باہر کی روشنی نہیں دیکھ سکتے۔ تمہاری پرچھائی پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ اس کی یہ بات سن کر میں مایوس ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ مجھے اس تہہ خانے سے نکلنے نہیں دے گی۔ میں بہت زیادہ مایوس ہو گئی تھی۔ پھر اگلی رات اسی وقت پر وہ موم بتی دوبارہ سے روشن ہو گئی۔ کتاب تو میرے پاس ہی پڑی تھی۔ وہ نہ صرف اس بڑھیا نے یہیں پر چھوڑ دی تھی، بلکہ اس نے مجھ پر اندھا اعتماد بھی کر لیا تھا۔ اس میں اور بھی کئی وظیفے لکھے ہوئے تھے، لیکن مجھے سب سے زیادہ یہ وظیفہ اچھا لگا تھا، اسی لیے میں اسے ہی کرنے کا سوچ رہی تھی۔ آج دوسرا دن تھا، لیکن مجھے یہ بات بھی خوفزدہ کر رہی تھی کہ اگر اس کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ بڑھیا تو میری جان نکال لے گی، اور ساتھ میں وہ نوجوان جو بہت ہی نفسیاتی لگ رہا تھا۔ ضرور اس کے گھر والوں نے اسے حد سے زیادہ ستا رکھا تھا، جبھی تو وہ ایسی حرکتیں کرنے پر مجبور تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ امی بالکل ٹھیک ہوں، کہیں اس بلے نے امی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیا ہو۔ مجھے ان کی بھی بہت فکر تھی۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں نے وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی، کیوں مجھے تنگ کر رہی ہو؟ کیا چاہتی ہو؟ یہ خوبصورت اور دلکش آواز مسلسل میرے کانوں میں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنا وظیفہ نہیں روکا۔ میں چاہتی تھی کہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد ہی میں اسے جواب دوں گی، کیونکہ اس کتاب میں یہی لکھا تھا۔ پھر جیسے تیسے وظیفہ مکمل ہوا۔ دوسرے دن بھی بڑھیا بڑی دلکش مسکراہٹ چہرے پر لیے چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جیسے ہی وہ صندوق خزانے سے بھر جائے گا میں ایک الگ دنیا میں چلی جاؤں گی، ایسی زندگی جو میں اپنی مرضی سے جینا چاہتی ہوں۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، لیکن تم اتنی دولت کا کیا کرو گی جب کہ تم بوڑھی ہو چکی ہو؟ کیا تم اپنی نسل کے لیے یہ سارا مال جمع کر رہی ہو؟ یہ سن کر وہ غصے میں آ گئی اور کہنے لگی، خبردار جو مجھے بوڑھی کہا تو دیکھو، میں نے یہ سب عمل کرنے کے بعد اپنی 100 سالہ زندگی مکمل کر لی ہے۔ میں ابھی صرف 60 سال کی ہوں اور میں نے 40 سال اور اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بڑی محنت اور عبادت کر کے میں نے یہ سب حاصل کیا ہے۔ مجھے اس پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ یہ کیسی عبادت تھی جو دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ان کی ذات کو نشانہ بنا کر حاصل کی جا رہی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ بس ایک دن کی بات تھی، اس کے بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے یہاں سے آزاد ہو جاؤں گی، یہی سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ پھر اگلی رات بڑی ہی خوفناک اور ڈراؤنی تھی۔ جیسے ہی موم بتی روشن ہوئی
میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وظیفہ پورا ہوا میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں سامنے بیٹھے وجود کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی ہیبت ناکی اس پورے ماحول پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سفید آنکھوں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے کبھی زندگی میں ایسی چیزوں کا سامنا نہیں کیا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپ رہے تھے۔ کیوں لڑکی، مجھے کیوں بلایا ہے اپنے پاس؟ تمہاری وجہ سے سردار نے مجھے یہاں بھیجا تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں۔ میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، جبکہ کسی کو معلوم بھی نہیں کہ میں یہاں پر قید ہوں۔ آپ میری مدد کریں، مجھے یہاں سے باہر نکال دیں۔ لیکن تم سے 4 قدم کے فاصلے پر وہ انسان رہتے ہیں جو یہاں پر آتے جاتے بھی ہیں۔ میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگی، لیکن وہ میری مدد نہیں کرتے۔ انہوں نے ہی تو مجھے یہاں قید کیا ہے، اور تمہارے جیسے ایک جنات کو وہ اپنے پاس بلانا چاہتے ہیں۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں پر بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو میں اس عورت کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ سخت غصے میں لگ رہا تھا۔ پھر میں اس کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگی، پہلے یہاں سے مجھے آزاد کروا دو، اسی لیے تو میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اب میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو میں اپنے بستر میں موجود تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے امی کو دیکھا۔ امی باہر صحن میں بیٹھی تھیں۔ وہ چاند کی طرف مسلسل دیکھے جا رہی تھی، جبکہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ امی کو کیا ہوا ہے۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گئی تو امی مجھے دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ وہ کہنے لگی، مسکان، میری بچی تو کہاں چلی گئی تھی؟ تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیری ماں کا کیا حال ہوگا؟ دیکھ، لوگوں نے مجھے باتیں سنا سنا کر مار ڈالا ہے۔ سب کہتے ہیں کہ تیری بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ میں اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کہنے لگی، امی ساری باتوں کو چھوڑو۔ لوگوں نے تو ابو کی موت پر بھی بہت سی باتیں بنائی تھیں۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ بلا کہاں ہے؟ امی کہنے لگی، وہ تو میں اسٹور میں چھپا کر رکھتی ہوں، اسی نے میرا خیال رکھا ہے۔ میں جب بھی تمہاری یاد میں آنسو بہاتی تو وہ میرے پاس آ جاتا، مجھے تسلی دیتا، دلاسے دیتا۔ میں کہنے لگی، امی یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ امی یہ سن کر حیران تھیں، جبکہ میں دوڑتی ہوئی اوپر تیسری منزل پر جا پہنچی۔ لیکن سامنے کا منظر میرے لیے بڑا ہی عجیب تھا۔ میں نے وہاں پر 2 نوجوانوں کو کھڑے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ انسانی روپ میں موجود وہی جنات ہیں جو جنات کی دنیا سے یہاں پر آئے ہیں۔ ایک کو تو اس بوڑھی عورت نے بلایا تھا، جبکہ دوسرے کو میں نے۔ پھر وہ جنزاد جو بلے کے روپ میں اس گھر میں آیا تھا، آج اسے اپنے اصل روپ میں دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی۔ پھر ایک دم سے وہ پلٹا اور اپنے سامنے کھڑے جنزاد سے کہنے لگا، یہی وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے میں ابھی تک اپنی طاقت سے محروم نہیں ہوا اور اس بڑھیا سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ نہ یہ مجھے دودھ دیتی اور نہ ہی میری طاقتیں واپس آتی۔ اس کا مجھ پر احسان ہے۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ طاقتور جنزاد جسے میں نے اس کی دنیا سے بلایا تھا، وہ کہنے لگا، میں اس بڑھیا سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہوں گا، میں اس کا حشر برا کر دوں گا۔ تبھی میں اس کے سامنے گئی اور کہنے لگی، نہیں، تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، بس تم اپنے ساتھی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ۔ میں یہی چاہتی ہوں کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ وہ دونوں حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک جنزاد کہنے لگا، یہ لڑکی بہت بڑے دل کی مالک ہے۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی بہادر لڑکی نہیں دیکھی۔ سچ میں ہی یہ بہت ہمت والی ہے۔ اس نے جس طرح ہماری مدد کی ہے، ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے۔ وہ دونوں میری تعریفیں کر رہے تھے، جبکہ میں نے سر جھکا لیا۔ پھر ان میں سے ایک جنزاد کہنے لگا، کبھی بھی تمہیں ہماری مدد کی ضرورت ہو تو بس ایک بار آنکھیں بند کر کے یاد کر لینا، ہم تمہاری مدد کرنے ضرور آئیں گے۔ میں نے ان کی بات سن کر شکریہ ادا کیا۔ پھر وہ دونوں میرے سامنے سے غائب ہو گئے۔ لیکن اگلے دن اس بڑھیا نے پورے محلے کو جمع کر لیا تھا۔ سب لوگوں سے کہنے لگی، ارے دیکھو تو صحیح، یہ لڑکی کیسی ہے، گھر سے بھاگ گئی تھی، پھر بھی تم نے اسے محلے میں رکھا ہوا ہے۔ جبکہ چاچو کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی۔ وہ بھیڑ میرے لیے ہی جمع تھی۔ میں انہیں دیکھ کر کانپ رہی تھی کہ نہ جانے یہ کیا فیصلہ کریں گے۔ تبھی ان میں سے ایک لڑکی آ کر کہنے لگی، کون ہے جو مسکان پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ میں نیلم ہوں، اس کے کالج میں پڑھتی ہوں۔
یہ 3 دن سے میرے ہی گھر میں تھی، کیونکہ اچانک یہ کالج میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ اسے اتنا تیز بخار تھا کہ ڈاکٹروں نے اسے 3 دن تک ہسپتال میں داخل رکھا، اور آج اس کی حالت بہتر ہوئی تو میں اسے اس کے گھر تک چھوڑ کر چلی گئی۔ بجائے آپ اس بیمار لڑکی کی تیمارداری کرنے کے اس پر انگلیاں اٹھائے جا رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، یہ کیسے درندوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے۔ وہ اجنبی لڑکی میری گواہی دے رہی تھی، جبکہ سب لوگ اس کی باتیں حیرت سے سن رہے تھے۔ میری امی جو آنسو بہا رہی تھی، اچانک ہی ایک آدمی ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، معاف کر دینا بہن، ہم نے تمہاری بیٹی پر الزام لگایا۔ یہ سب اس چالاک بڑھیا کی وجہ سے ہوا ہے، جیسے ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کس قدر مکار ہے۔ ہمیں اس یتیم بچی کے اوپر ایسے انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ سبھی امی سے اور مجھ سے معافی مانگ رہے تھے، اور امی کو چپ ہونے کا کہہ رہے تھے، کیونکہ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی چاچو کی آنکھوں میں بھی شرمندگی تھی۔ شاید وہ اس بات پر شرمندہ ہو رہے تھے کہ وہ اپنی یتیم بھتیجی کا خیال نہیں رکھ سکے۔ پھر سب لوگ آہستہ آہستہ گھر چلے گئے تھے، جبکہ وہ بڑھیا آگ برساتی نظروں سے مجھے دیکھتی اپنے گھر چلی گئی تھی۔ لیکن اگلی رات جب میں گہری نیند سو رہی تھی تو مجھے اپنی چارپائی کے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ایک دم سے ہی میں نے چیخ ماری تھی، لیکن اس بڑھیا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش کروا دیا۔ پھر وہ میرے کان میں کہنے لگی، تو نے میرا سارا کام بگاڑ دیا، مجھے لوگوں کی نظروں میں بھی گرا دیا، اور وہ نوجوان بھی اپنے ہیروں کی مالا لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا، لیکن میں تجھے نہیں بخشوں گی۔ اچانک ہی اس نے میرے گلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، لیکن میری آواز اور میری زبان حلق سے چپک گئی تھی۔ میں اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی، لیکن اچانک ہی نہ جانے بڑھیا کو کیا ہوا، وہ اپنا گلا پکڑے زمین پر لوٹنے لگی۔ اس سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ وہ ایک انجانی مخلوق کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا تھوڑی ہی دیر بعد وہ کسی بلی کی طرح پنجوں کے بل چلتی یہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ تبھی اچانک میرے سامنے وہی جنزاد آیا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ مجھے اس سے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، میں تمہاری مدد کرنے نہیں آتا، یہ تم نے سوچا بھی کیسے؟ تم ایک اچھی لڑکی ہو، تم نے میری بہت مدد کی، میری خاطر ہر دکھ برداشت کیا، اس لیے تم جب بھی تکلیف میں ہوگی میں تمہاری مدد کرنے ضرور آؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھر میں اسے کہنے لگی، لیکن وہ لڑکی کون تھی جو کل میرے حق میں گواہی دے رہی تھی؟ یہ سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے جنات قبیلے کی ایک جنزادی تھی، اسے میں نے ہی تمہارے پاس بھیجا تھا، لیکن یہاں آ کر جب اس نے یہ حالات دیکھے تو وہ فوراً ہی سمجھداری سے تمہارے حق میں گواہی دے کر چلی گئی، اور یوں لوگوں کی نظروں میں تم گرنے سے بچ گئی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگوں کی نظروں میں اب میرا ایک مقام بن جائے گا۔ تبھی وہ جاتے جاتے کہنے لگا، میرے پاس تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، کیا تم اسے قبول کرو گی؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ تبھی اس نے ایک ہیروں کا ہار میرے گلے میں ڈالا، لیکن میں اس ہار کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور دیکھا بھالا لگ رہا تھا۔ تبھی مجھے یاد آیا، اس ہار کو میں نے اس بڑھیا کے ہاتھ میں دیکھا تھا جو اس نوجوان کا تھا۔ میں کہنے لگی، یہ تم نے کیسے حاصل کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اسی کی وجہ سے اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی، اس لیے ہم نے یہ ہار اس سے چھین لیا ہے، کیونکہ یہ ہماری ہی دنیا کا ہار تھا۔ اس نے وہ ہار جنات کی دنیا سے حاصل کیا تھا۔ یہ جان کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ پھر جن ذات نے وہ قیمتی ہار مجھے تحفے کے طور پر دے دیا تھا۔ دوسرے دن میں نے وہ ہار امی کے گلے میں ڈالا تو وہ کہنے لگی، ارے یہ کہاں سے آیا؟ لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہار ہیروں کا ہے تو انہیں یقین نہیں آیا تھا۔ اب پھر سے میں نے کالج جانا شروع کر دیا تھا، لیکن ابھی اس واقعے کو صرف 1 مہینہ ہی گزرا تھا جب ایک دن میں نے گلی میں لوگوں کی بھیڑ دیکھی۔ میں حیران تھی کہ آخر کیا ہوا ہے۔ پھر میں اس بھیڑ میں سے گزرتے ہوئے گھر چلی آئی۔ میں نے دیکھا امی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھیں، سفید چادر پہنے۔ میں کہنے لگی، امی کہاں کی تیاری ہے؟ تو وہ کہنے لگی، ارے اسی بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر تو ایک لمحے کو میں بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔
بے اختیار میں نے انا للہ پڑھا تھا، کیونکہ مجھے اس کے مرنے کا بہت افسوس ہوا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ وہ تو کہتی تھی کہ میں 100 سال جیوں گی، میری زندگی ابھی صرف 60 سال کی ہے، لیکن موت اور زندگی کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ وہ جو اپنے آپ کو بہت طاقتور اور دولت مند سمجھتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک دن اچانک کیوں مر جائے گی۔ میں نے دیکھا لوگوں کی ایک بھیڑ تھی، 4 اجنبی لوگ اس کے جنازے کو کندھے پر لے کر جا رہے تھے، لیکن ایک راز مجھے معلوم تھا کہ اس کے گھر میں ایک صندوق ہے جو خزانے سے بھری ہوئی ہے، اور یہ خزانہ اس نے لوگوں سے ہی حاصل کیا تھا، ان کے بڑے بڑے کام کر کے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے کون اس خزانے کا حقدار بنے گا۔ اگلی رات وہ جنزاد میرے سامنے آیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مبارک ہو، تمہارا دشمن اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میں اسے کہنے لگی کہ مجھے اس کے مرنے کا افسوس ہے، وہ میری دشمن نہیں تھی، لیکن وہ خود اپنی دشمن تھی۔ اس نے زندگی میں اچھے کام نہیں کیے، ہمیشہ کسی دوسری مخلوق کو ستایا ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اس دولت کا راز میں بھی جانتا ہوں، اگر تم کہو تو وہ ساری دولت میں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دوں، کیونکہ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مجھے ایسی دولت کی ضرورت نہیں جو انسان کو ہوس میں مبتلا کر دے، میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی حقدار کے پاس پہنچ جائے۔ یہ سن کر وہ خوش ہو گیا، پھر میری تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، تم ایک اچھے دل کی لڑکی ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ کہتے ہی وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ پھر اگلے دن سارے محلے والے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے، سب کو ہی یہ بات پتہ چل گئی تھی کہ اس بڑھیا کے گھر سے ایک خزانے سے بھرا ہوا صندوق نکلا ہے، لیکن اس کی وصیت پڑھ کر سب حیران رہ گئے، جس میں لکھا تھا کہ اس خزانے کو کسی یتیم خانے میں اور مدرسے کے بچوں میں تقسیم کر دیا جائے جو بہت ہی غریب اور یتیم ہوں۔ بڑھیا کی یہ وصیت پڑھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی، کیا پتہ یہ آخرت میں اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ وصیت کب اور کس نے لکھ کر اس صندوق میں ڈال دی تھی۔ مجھے شک تھا کہ یہ کام اسی جنزاد نے کیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔